عرض کر رہا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، مقام والا ہے، شان والا ہے۔ اس مہینے کے بارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ 4 مہینے ہیں، 4 ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے بڑے مقدس اور احترام والے ہیں۔ عرب لوگ اسی مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اس مہینے میں بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ باقی رہا سوال 10 محرم الحرام کا روزہ، یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ اتنی فضیلت والا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اس ایک روزے کو رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کے روزے کو، تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے۔ علماء نے لکھا کہ 9، 10 یا 10، 11 2 روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہودیوں کے ساتھ نسبت نہ ہو جائے، جس پر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی شکل اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو اس پر فرمایا کہ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ تو خیر جو بات عرض کر رہا تھا، یہ اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ امام صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے ہیں، اور خصوصاً یہ محرم الحرام کا 10 محرم کا روزہ یہ بہت بڑی فضیلت والا ہے، اور یہ مہینے اتنی عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں کہ اس میں جہاد بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور جائے کہ اس پر ظلم کیا جائے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی پر بھی ظلم نہ کرو، خواب و ماتم کی شکل میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں۔ ایمان والوں میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، خواب و ماتم کی شکل میں ہو، خواب و انگاروں پہ چل کر گزرنے میں ہو، خواب و اپنا سینہ کو بھی کرنے میں ہو، خواب و چھریاں مارنے میں ہو، اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ اتنا عظمت اور مقام والا مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت جو عام مشہور ہے، عام، اور ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو بات مشہور ہو جائے اگرچہ وہ غلط ہو، ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے، اگرچہ وہ غلط ہو، اگر اس کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ غلط ہے تو لوگ بہت بڑا شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، نواں آیا جی پتہ نہیں کہاں سے مسئلے بیان کر رہا ہے، ہم تو یہ نئے مسئلے بیان کرتا ہے، ہم تو سنتے آتے ہیں۔ اب بات سمجھنا جو مشہور ہو چکی ہے کہ 10 محرم الحرام میں نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے فرمایا 10 محرم الحرام میں دسترخوان وسیع کرو۔ یہ میرے خیال میں یہ دلیم شلیم یہ اسی سے نکالتے ہیں، یہ 10 محرم الحرام میں دسترخوان کو وسیع کرو۔ یاد رکھنا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں بعض حضرات نے اس کو لیتے ہیں اور وہ بھی اس درجے میں لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور حدیث ضعیف ہے، اور فقہ کا ایک مسئلہ ہے، علماء بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جس انداز میں آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں آپ لوگ بھی، بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ کرنی ہے، فقہ کا ایک مسئلہ ہے اور اصول ہے اور قانون ہے کہ ایک طرف صحیح حدیث ہو اور دوسری طرف ضعیف حدیث ہو، اور دونوں کا آپس میں تقابل ہو رہا ہو،
تو ضعیف حدیث کو یا موضوع حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک پر جرح ہو اور دوسری بالکل صحیح ہو، دونوں آپس میں کا تقابل ہو رہا ہو، اپوزٹ ہوں دونوں، تو تب بھی اصل بات کو مانا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث، صحیح حدیث جو ہے وہ ہے کہ محرم الحرام، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا۔ اب ایمان سے بتلائیے، جس دن روزہ ہوگا اس دن دسترخوان ہوتا ہے یا روزہ ہوگا یا کھانا پینا ہوگا؟ جس کو روزہ ہوتا ہے وہ کھانا پینا نہیں ہوتا، روزہ معنی یہ ہے کہ اس سے رک جانا، تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے مقابل میں یہ پیش کی جاتی ہے، تو علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا، فرما ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں یہ بات زیادہ پختہ کی ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے کا جہاں مسئلہ آ جائے، اگرچہ وہ ضعیف بھی ہو، اسی پر عمل پیرا شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء اگر اختلاف کرتے ہیں تو ان کی اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے جو بات عرض کر دی ہے کہ ایک طرف کھانا پینا ہے اور ایک طرف روزہ ہے، اور بعض حضرات یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھی افطار کے وقت دسترخوان لگا دیں، وسیع کر دیں، تو یاد رکھنا افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہ اگلا دن ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے عربی قاعدے میں، وہ 11 محرم شروع ہو جائے گی، اور دوسرا افطاری کے وقت کے اپنے بچوں کو جتنا جی چاہے آپ کھلائیں، روزہ افطار کرائیں۔ پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔